اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو ولاگز کرنے ہیں وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر کرنے ہیں۔ اگر آپ بھائیوں کے پاس کوئی ٹاپک ہے، کوئی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ لوگ مجھے وہ کمنٹ باکس میں بھیجیں یا مجھے پرسنلی آپ واٹس ایپ کریں، تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا دوں گا۔ انشاءاللہ آپ جیسے کسی اور بھائی کو اگر کوئی مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، تو ان کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مجھے ایک دوست نے کہا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، حال میں، ماضی میں، مستقبل میں اس کا ہمارے زندگیوں کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، اور مستقبل میں یہ ہمارے لیے کتنی مفید ہو سکتی ہے، اور یہ کرنے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرنے کے لیے تعلیم کیا ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے سوچ رکھا تھا کہ پاکستان میں جو ایجوکیشنل ڈگریز پڑھائی جاتی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ان کی آپ لوگوں کو تعداد بتاؤں، اور ایک ایک ڈگری کے اوپر میں آپ کو ڈسکشن کروں آپ لوگوں سے، اور بتاؤں کہ اس وقت ٹیچرز کا، پروفیسر کا شارٹ فالز کتنا ہے، کہ کن کن سبجیکٹ کے لیے جو ہے وہ ٹیچرز جو ہیں اور پروفیسرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں۔ ہماری ایک مثال ہے، ہم لوگ ہیں لکیر کے فقیر۔ اگر ہمارا کوئی بچہ خاندان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چلا گیا ہے، MBBS سائڈ پہ چلا گیا ہے، یا اکاؤنٹ سائڈ پہ چلا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گیا تو اس کو بھی ادھر ہی بھیجنا ہے۔ یہ ہمارا زندگی کا سب سے بڑا اور غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کل ڈاکٹرز کے حالات دیکھ لیں، انہوں نے ایک وہ YD یعنی بدماشی کے اوپر اپنی جو ہے وہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں۔ YD ایک نہیں ہے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشنز جو ہیں۔ خدا کے لیے ناراض نہیں ہونا۔ اب ہمارا کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو ان لوگوں کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے ٹیکل کریں۔ چھوٹے اب تحصیل لیول کے ہاسپٹلز جن کو THQs کہتے ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں پر تو ماشاءاللہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ MBBS میں صرف ایک ہی لفظ میں ڈگری کر کے ہیں، ریفر ٹو بہاولپور، ریفر ٹو ملتان، ریفر ٹو لاہور، ریفر ٹو جو ہے وہ کسی بڑے شہر میں۔ اب پیشنٹ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے وہ اتنی کریٹیکلز ہوتی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچتے اللہ کو پیارا۔ تو خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ اور بھی بہت سی فیلڈز ہیں، ان کے اندر آپ بچوں کو لے کے جائیں۔ تو میں ٹاپک سے آؤٹ ہو رہا ہوں، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ میٹرک کرے، میٹرک کے بعد اس کو ICS کروائیں، انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس میں اس کو انٹرمیڈیٹ کروائیں، اس کے بعد BS میں، BS IT میں، BS CS میں، BS کمپیوٹر سائنس میں، یا BSc کمپیوٹر سائنس میں اس کو جو ہے بیچلر کروائیں، اس کے بعد اس کو ماسٹر بھی اسی میں کروائیں۔ پھر آگے IT کی بہت سی برانچز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اگر میں ڈیٹیل میں بات کرنے بیٹھ جاؤں تو سارا دن ہی لگ جائے گا۔ تو بات ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ آرٹیفیشل کا مطلب ہوتا ہے مصنوعی، اور انٹیلیجنس کا مطلب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کس چیز کے بارے میں معلومات کرنا، خفیہ معلومات معلومات کرنا، اس کے اوپر تحقیق کرنا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت۔ اور جیسے ایک موبائل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ موبائل میں اگر آپ لوگوں نے جانا ہے ملتان سے اسلام آباد، آپ لوگوں کو راستے کا نہیں پتا، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گوگل کی مدد لیتے ہیں۔ گوگل میپ میں آپ جائیں گے، آپ لکھیں گے اپنے ڈسٹینس کہ ہم نے کہاں سے کہاں تک جانا ہے، تو وہ آپ کو ناک کی سیٹ پہ اسی راستے پہ ہی آپ کو لے کے جائے گا۔ مطلب مختلف جو ہے وہ روٹس آپ کو دکھائے گا۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس روٹس کے اوپر رش ہے، اس روٹس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اس روٹس کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک سگنلز اتنے ہیں۔ وہ مطلب آپ کی پہنچنے کا جو وقت ہے وہ بھی بتائے گا، اور اس میں جو ہرڈلز آپ کو آئیں گی وہ بھی اس کے بارے میں بتائے گا۔ یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا، آج کل موبائل کے اندر ایک گوگل اسسٹنٹ کے نام سے ایک ایپ ہے۔ گوگل اسسٹنٹ
کیا ہے کہ اس کو ہم اسپیکر پہ ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو بولتے ہیں کہ ہمیں فلاں بندے کا نمبر ملا، تو وہ ملا دیتا ہے، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اس کے بعد آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہائیبرڈ گاڑیاں آ رہی ہیں، پاکستانی تو نہیں، ہائیبرڈ گاڑیاں جو آ رہی ہیں، ان کے اندر ایئر بیگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی لگانا شروع کر دیے، ایئر بیگز لگے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ گاڑی کسی چیز کے ساتھ ہٹ ہوتی ہے تو ایئر بیگز کھلتے ہیں اور آپ کو سیو کرتے ہیں، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اور گاڑیاں کچھ ایسی ہیں، آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آگے گاڑی فیل کرتی ہے اگر میں کس چیز میں لگ رہی ہوں، سینسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سینسرز جب اس کو گاڑی کو الرٹ کرتے ہیں تو وہ ایمرجنسی بریک میں آ جاتی ہے، ایمرجنسی جو ہے اس کی سپیڈ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پہ ہی سٹاپ ہو جاتی ہے، آپ کو وہ ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا دیتی ہے اور آپ کو بڑے خطرے سے بچاتی ہے، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ ابھی 2016 میں ہانگ کانگ کی ایک کمپنی نے جو ہے ایک سوفیا نام کا رپورٹ بنایا ہے، جو اس وقت سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب نے اس کو نیشنلٹی بھی دے دی ہے، انسانوں کو نہیں دیتے لیکن رپورٹ کو نیشنلٹی دے دی ہے۔ تو اس ایک اس کے اوپر انٹرویو ہوا، صحافیوں نے سوال کیے، تو وہ اس کا جواب جو ہے وہ بالکل صحیح دے رہی ہے، اس کا لنک بھی میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا۔ تو اس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں آتی جا رہی ہے، یعنی انسان کے تخیل خیال سے ایک ایسی تخلیق جو آپ کو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر اس کے آپ کی مدد کرتی ہے۔ اب آپ ایک ایڈ سرچ کرتے ہیں گوگل میں جا کے، اگلے دن آپ جا کے دیکھتے ہیں فیس بک، سوشل میڈیا کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو ایڈ دکھا رہی ہوتی ہے اور آپ کے موبائل کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ پاپ اپس آ رہے ہوتے ہیں، اسی جو چیز آپ سرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کیونکہ یہ آپ کے مائنڈ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق یہ چیزیں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ ایک آئی ٹی آفیسر سے ایک انٹرویو بھی کنڈکٹ کروں گا۔ اگر اس سے متعلق آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، تاکہ جب میں اس انٹیلیجنس آئی ٹی آفیسر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جب انٹرویو کنڈکٹ کروں تو آپ کے سوالات میرے سامنے پڑے ہوں اور میں اس سے وہی سوالات کرتا جاؤں اور آپ لوگوں کو اس کے متعلق جوابات ملتے جائیں۔ تو مستقبل میں بھی اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ اب جیسے بی پی کی ایک مشین تھی، بلڈ پریشر جس سے ہم چیک کرتے تھے، تو وہ دیکھا ہوگا وہ ایسے دباتے تھے، اس کو دبانے کے بعد جو ہے وہ پھر ریڈنگ لیتے تھے، لیکن آج کل وہ سسٹم نہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بازو کے اوپر وہ پٹی چڑھا دیتے ہیں اور مشین کو صرف آن کر دیتے ہیں، وہ آپ کی ہارٹ بیٹ سے ہی آپ کا بی پی، آپ کا ٹیمپریچر، ہر چیز وہ نکال کے ایک سیکنڈ کے اندر وہ مشین شو کر دیتی ہے، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اب اس کے نقصانات بھی ہیں، یہ نہیں کہ جہاں تک فوائد ہیں تو اس کے آگے نقصانات بھی ہیں۔ اکثر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ سگنل لگا ہوتا ہے، گاڑی جب سگنل کراس کرتی ہے تو اس کے پیچھے وہ ایک ایسی چیز نکلتی ہے جو گاڑی کے اوپر گرتی ہے اور اس کو گاڑی کو نقصان پہنچا دیتی ہے، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کیونکہ سگنل توڑنا ہی قانوناً جرم ہے۔ جب زیبرا کراسنگ سے لوگ نہیں گزرتے، دوسری سائڈوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے آگے بھی ہرڈلز آ جاتی ہیں، تو یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اب جہاں پہ آسانیاں ہیں وہاں پر انسان کو اس سے خطرات بھی لاحق ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں ایک انٹرویو کنڈکٹ کروں گا، اور اگر آپ دوستوں کے کوئی سوالات ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بھیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ لوگوں کے جو ریویوز ہیں وہ مجھے بہت کم موصول ہوتے ہیں، اور لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ تو رہی ہیں، لیکن دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیج کو بھی سبسکرائب کریں، میرے فیس بک پیج کو بھی سبسکرائب کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ بھائیوں کے لیے اور مزید اچھی اور خوبصورت ویڈیوز لے کے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔